دیکھو مومنو رمضان ہے دیکھو مومنو رمضان ہے دیکھو روزانہ تم چھوڑنا مومنو رمضان ہے دیکھو روزانہ تم چھوڑنا رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہے نام موڑنا رب کی رحمت باہیں پھیلائے ہے نام موڑنا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، استقبال ماہ رمضان کے لیے یہ مدنی مذاکرہ سجایا گیا ہے۔ الحمدللہ اس میں بڑا سیکھنے کو ملا۔ نگران شورا نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے بڑے مدنی پھول دیے۔ امیر سنت نے ماشاءاللہ کمیٹی کے متعلق بڑی اچھی باتیں کہیں۔ یہاں اچھا لگتا ہے، پہلے بھی آیا تھا اعتکاف میں، اچھی لگتی ہے۔ یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں۔ ماہ رمضان ایک مہمان ہے، جیسے ایک مہمان آتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی رمضان کا خوب عبادت کرنی چاہیے، نیکیاں کرنی چاہیے، نوافل وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ دین کے بارے میں سیکھنا چاہ رہا ہوں، اور دین کے بارے میں جتنا بھی ملے وہ کم ہے۔ یہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ بھی رمضان کے تیرہ اس طرح کروائیں کہ یعنی جس طرح کا آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے نا، جس طرح آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو رمضان بھی ایک مہمان نوازی کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھیں، نفل پڑھیں، نفل کا فرض پڑھتے ہیں، عبادت کریں، یہ ہمارا گزر ملتا ہے۔ نگرانی شورا کے بیان میں یہ سیکھنے کو ملا کہ کھانے پینے کے مینرز، کس طرح کھانا پینا چاہیے، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی ہے، باہر گھومنا نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ اور رسول کی عبادت کرنی ہے۔ یہ خاص مقصد ادھر دین کا دعوت حاصل ہوتا ہے، اچھی باتیں حاصل ہوتی ہے، ہر ٹائم عبادت ہے، اس وجہ سے۔ نگران شورا نے بھی بہت اچھے مدنی پھول عطا فرمائے کہ فضول گوئی سے بچنا ہے، دوستی یاریوں سے بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے، تلاوت کلام پاک کرنا ہے۔ اس ماحول میں ماشاءاللہ اتنا پیارا کچھ سیکھنے کو ملا، اور امیر علیہ سنت کا تو فیض ماشاءاللہ سے پھر فیض ہی ہے۔ ان کی باتوں سے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس اب ہمیں رمضان جو ہے تلاوت قرآن پاک میں گزارنا ہے، اچھے طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ نگران شورا کی باتیں سن کر جو انہوں نے فرمایا رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، جو غلطیاں ہم میں تھی، جو ہم نہیں کر سکتے تھے، آج یہاں آ کر ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کوتاہیوں کو ہم دور کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے۔ ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں، کم بولنا، کم کھانا، اور جتنا ہو سکے زیادہ عبادت کرنا ہے ہمیں، اور کچھ ایسا نہیں کھانا جس سے ہماری عبادت میں خلل ہے۔ اور پیر صاحب نے تو کل مدنی مذاکرے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھروں پہ پینا فلیکس کے ذریعے یہ لکھوا کے لگایا جائے کہ آمد رمضان شریف مبارک ہو۔ اس طرح کے یہاں پہ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے، قاعدہ پڑھا جاتا ہے، ناظرہ پڑھا جاتا ہے، غسل کے فرائض وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اچھی ترکیب آتی ہے الحمدللہ۔ تمام روزے رکھنے ہیں رمضان میں، اور رمضان تراویح، نماز تراویح ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور دین کے لیے سبق مسجد میں زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ سبق قرآن پاک اللہ نے دیا ہے، وہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہو، اور وہ پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور جیسے مدنی پھول دیے، کمیٹی والوں سے تعاون کریں، اور مسجد کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے خوب، کہ انتظامیہ کے ساتھ کیسے تعاون کرنا چاہیے، جو معتکفین ہوتے ہیں ان کو کیسے ہونا چاہیے، مسجد کا ادب و احترام، لحاظ، ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، ہر چیز سے مسجد کو پاک رکھنا پڑتا ہے۔ پھر سب نے فرمایا اپنے سامان کی حفاظت کریں، اپنے آئی ڈی کارڈ کی، اپنے موبائل وغیرہ بیگوں میں نہ رکھیں، اپنے بیگ کی حفاظت کریں، تو اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ اعتکاف کامیاب ہوگا۔ اور بڑی پیاری بات پیر صاحب نے فرمایا کہ جو یہ چراغاں کرنی ہے، چندے کے پیسے کے ساتھ بھی نہیں کرنی، یعنی اپنی جیب سے کرنی ہے، نہ ہی چوری کی لائٹنگ کرنی ہے، کنڈے لگا کے لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں کرنی، اپنے پیسوں سے انشاءاللہ ہم بھی چراغاں کریں گے اپنے گھروں میں۔ انشاءاللہ یہیں رہوں گا، عبادت کروں گا، انشاءاللہ دعائیں مانگوں گا، مدنی مذاکرے میں دونوں میں شرکت کروں گا انشاءاللہ، اور باہر 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جو لوگ افطاری کراتے ہیں وہ لوگوں کو گھروں میں جا کے سامان دیا کریں۔ اکثر لوگ روڈوں پہ ہی ساری افطاری کرا رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو گھر گھر جا کر بھی افطاری کا سامان دینا چاہیے۔ ہر کسی کو دعوت دوں گا، آپ اپنا 30 دن کا اعتکاف کرو، 10 دن کا کرو یا 30 دن کا کرو، اچھی بات ہے، اعتکاف کرتے ہیں، کافی لوگ آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں کریں گے، الحمدللہ یہاں نیکی کا دعوت ہے، اور بندوں کو بولیں گے فیضان مدینہ ہے، ادھر صحیح نیتوں کا ہوتا ہے، صحیح سکھاتی ہیں الحمدللہ۔ کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا ہوا ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہاں جب آئے گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائے گا، یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہاں پر آ کے میں نے اعتکاف کی 30 دن کی نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر آ کے اعتکاف کروں گا، اور یہاں پر آ کے اور بھی کچھ سیکھے جاؤں گا، نماز کے مسائل اور جنازے کے مسائل، اور بھی بہت سارے ایسے مسائل جو جس سے ہم ناواقف ہیں۔ 63 دن کے تربیتی کورس میں یہاں آیا تھا، میرا اعتکاف کا کوئی بھی ذہن نہیں تھا، الحمدللہ یہاں کے ماحول سے،
यहाँ के प्यार भरे माहौल से मुझे एतकाफ़ में बैठने की भी सादत नसीब हुई। और अब इंशाअल्लाह उल करीम 12 माह काफ़िले में भी इंशाअल्लाह उल करीम अमीर अहले सुन्नत से मैंने नियत करी है उनके हाथ और मुलाकात के दौरान इंशाअल्लाह उल करीम 12 माह काफ़िले में भी सफ़र करूँगा।